ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید فرخ احمد رضوی ابن جناب سید منظور العابد کی روح کو ایصال فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ صلوات بر محمد یہ مجلس چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک بندے خدا، ایک مرد مومن کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے اس مجلس ترحیم کا سہارا لیا گیا ہے۔ مجلس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو سامع ہیں، جو مجلس سن رہے ہیں، وہ مجلس کے ذریعے اپنی نالج اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جن کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے ان کا نام اعمال مزید وزنی ہو، اور ان کی قبر میں مزید روشنی ہو، ان کی قبر روشن و منور ہو۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کی مجلس ہوتی ہے، کسی کے لیے مجلس ہوتی ہے اور انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو فرشتے ایک نورانی طبق میں ثواب لے کر اس مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ لیجئے، آپ کے لیے آپ کے رشتہ داروں نے یہ ہدیہ ارسال کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم ادھر سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ادھر سے ہمارے لیے دعائے سلامتی آتی ہے۔ ہم نے ادھر سے ثواب بھیجا، ادھر سے جو ہے دعائے سلامتی ہمیں ہماری طرف آتی ہے۔ میں نے مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک وصیت کا سہارا لیا ہے اپنی مجلس کے لیے، جس میں مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ یہ وصیت مولائے متقیان ہے، مولا علی کی وصیت ہے، جس میں آپ اعلان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو
اگرچہ حسن و حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے آپ نے 21 رمضان کی صبح کو کہ اے میرے بچے حسن حسین اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ایک تقوی الہی اور دوسری وصیت کا نام نظم امر و ڈسپلن ہے۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک ایسا وسیع و عریض موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ میں نے ان دنوں میں کافی اس موضوع پر تقریر کی ہے، اور جو لوگ میری مجلسوں کو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اسی عنوان اور اسی موضوع کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، مولائے متقیان نے آپ سے مطالبہ 2 چیزوں کا کیا ہے، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے نظم امر۔ تقوی انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے اور نظم امر انسان کی دنیا کو بہتر کرتا ہے۔ اسلام کی خواہش یہ ہے، اسلام کی تمنا یہ ہے کہ تمہارے پاس 2 چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے، ایک تقوی، متقی بنو گے تو خدا کے محبوب بن جاؤ گے، ڈسپلن کی رعایت کرو گے تو دنیا میں عام انسانوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ جو مسلمان ہیں ان کے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، وہ علی جو وصیت کے دوران جس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ میرے شیعوں مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم میری بات سے بھی پیار کرو، میرے میسج سے بھی محبت کرو، میرے پیغام کو بھی اختیار کرو۔ دیکھو اگر چاہتے یہ ہو اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ تو متقی اور پرہیزگار تمہیں بننا ہوگا۔ یاد رکھو میں گنہگاروں کا امام نہیں ہوں، میں خائنین کا امام نہیں ہوں، میں امام المتقین ہوں، متقین کا امام ہوں۔ جب تم کو میں نے بتا دیا کہ میں متقین کا امام ہوں، یعنی ہمارا رشتہ ان لوگوں سے ہوگا جو متقی ہوں گے، تو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے جو فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، تم جب متقی بنو گے تبھی تو ہم امام المتقین بنیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی متقی نہیں ہو تو امام المتقین کیسے بنے گا کوئی؟ اس لیے 2 چیزیں ہیں یاد رکھنا، تقوی اور ڈسپلن۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مثال لے لیجئے، ان کے یہاں تقوی اس طریقے سے پایا گیا۔ میں قرآن کی ایک آیت اور جلدی سے پڑھ دوں کہ قرآن کہتا ہے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، قرآن کہہ رہا ہے ان کی ایک کامن اور ایک مشترک دعا تھی، یعنی ہر نبی نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے سن لیجئے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے میرے پروردگار مجھے متقین کا امام بنانا، فاسقین کا امام نہ بنانا، مجھے گنہگاروں کا امام نہ بنانا۔ یہ کامن دعا ہے، یہ مشترک دعا ہے ہر معصوم کی۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، میں جلدی جلدی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تقوی ہمارے علماء، آپ ان کی مثال لے لیجئے، یہ ایسے متقی تھے، ہمارے علماء کی زندگی آپ دیکھیے، اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ ان کا تقوی زمازد خاص و عام ہو گیا، ان کا تقدس زمازد خاص و عام ہو گیا۔ آیت اللہ بہجت ہمارے زمانے میں، اس سے پہلے ایک عالم دین کا میں نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جناب مقدس اردبیلی ہیں۔ اللہ اکبر! مقدس اردبیلی یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے تقوی کو اس طریقے سے اختیار کیا، اس طریقے سے متقی بنے،
اس طریقے سے مقدس بنے کہ لوگوں کو ان کا نام ہی نہیں معلوم ہے. جس سے پوچھئے سب کہے گا ہم مقدس اردبیلی کو جانتے ہیں، لیکن ان کا نام کیا ہے پوچھ لیجئے تو عام طور سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صفت جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر غالب ہو آ گئی. اس طریقے سے انہوں نے تقوی الہی کو اختیار کیا. ان کی صفت مقدس ہونا انسان کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، اس کا نام تھوڑی ہے. چنانچہ ان کا نام میں بتا دوں، آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ تو پھر نام ہے کیا، مجھے بتا دیجئے. ان کا نام تھا احمد، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو مرضی معبود کے سانچے میں اس طریقے سے ڈھال دیا کہ یہ کن فیکون کے مالک بن گئے. ارے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. آپ کہیں یہ تو خدا کی صفت ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہی تو آپ کہیں گے نا. لیکن آئیے حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے میرے بندے تو میری عبادت کر، میں تجھے اپنی صفت کن فیکون عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. حوالہ مجھ سے لے جائیے آپ، میرے پاس حوالہ موجود ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میرا بندہ بن جا، میں تجھے صفت کن فیکون دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی بات ہوا میں پیش نہیں کر رہا ہوں. کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اشارے کے اوپر کائنات جو ہے گھوم رہی ہے. آپ جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آغا مقدس اردبیلی اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا ایک شاگرد دیکھتا ہے کہ مقدس صبح نماز صبح سے سمجھ لیجئے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلتے ہیں. اتفاق سے وہ کسی کام سے نجف میں باہر نکلا ہوا تھا. اس نے دیکھا مقدس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں اس رات میں، اس اندھیرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ امام علی کے حرم اور روضے کی طرف جا رہے ہیں. روضہ تو بند ہے، حرم تو بند ہے، تو یہ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ چلیں دیکھیں. ان کا شاگرد نقل کرتا ہے، بڑی معتبر ہے یہ روایت. شاگرد دیکھتا ہی ہے کہ جیسے ہی مقدس اردبیلی مولا علی کے روضے اور حرم کے قریب پہنچے، دروازہ بند تھا، لاک تھا، تالا لگا ہوا تھا. لیکن مقدس کے آتے ہی وہ تالا خود بخود کھلتا ہے، دروازہ خود بخود کھلتا ہے، اور مقدس گویا امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. یا یوں کہا جائے کہ ایک متقی ہے جو امام المتقین سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے علماء. اس لیے پروردگار ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے تم میرے بندے تم جو ہے میری عبادت کرو، میں تمہیں اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا. اور دوسرا کیا ہے؟ ڈسپلن. یہ ڈسپلن کیا چیز ہوتی ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے. آج میں یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میری تمام باتوں کو بھول جائیے، لیکن یہ بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اسے ضرور یاد رکھیے گا. یہ کسی اور کا واقعہ نہیں بلکہ میرے استاد کا واقعہ ہے. حوزہ علم قم میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسائل. یہ اصول فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے. اتنی بڑی کتاب کہ جو اسے واقعاً پڑھ لے وہ بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے. بہت بڑی اجتہاد کی بہت بڑی کتاب ہے.
میرے استاد آیت اللہ اعتمادی، یہ کتاب پڑھنے والا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو پڑھانے والا کتنا بڑا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تصور کیجیے. آیت اللہ اعتمادی مسجد اعظم قم میں ایک بہت بڑی مسجد، قم کی سب سے بڑی مسجد، جس میں 2 سے 2,500 لوگ آ جاتے ہیں، اس میں ان کا درس ہوتا تھا دن میں 11 سے لے کر 12 بجے تک. اور مدرس بھی ایسا، استاد بھی ایسا کہ جو کتاب ہے رسائل، میں تو کہتا ہوں وہ کتاب ان پر ناز کرتی تھی کہ مجھے اتنا بڑا عالم پڑھا رہا ہے. تو کیا درس، 2,500 صاحبان امامہ جن کے درس میں بیٹھے ہوں، اس کا منظر آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 2,500 حوض علمیہ قم میں، مسجد اعظم میں. اور یہ ہر روز آتے تھے، رسائل کا درس دیتے تھے، اور جیسے کوئی شیر ہو جو ممبر کے اوپر دہاڑ رہا ہو. ایک دن آئے، ممبر پہ بیٹھے، بالکل عرشے ممبر پہ جب بیٹھتے تھے، سائڈ پہ 2,500 لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے. ایک دن آئے، لیکن آج ان کی آواز میں وہ انداز نہیں ہے، آواز میں تھوڑی لچک ہے، آواز میں تھوڑی کمزوری ہے. ہم لوگوں نے سوچا شاید ان کی طبیعت ناساز ہے، شاید گلے میں کوئی تکلیف ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا. سنیے ڈسپلن کسے کہتے ہیں. جب یہ درس دے چکے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا میرے اس واقعے کو یاد رکھیے گا، اور دیکھیے ڈسپلن کیا ہے، احساس ذمہ داری کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس واقعے سے سمجھ میں آ رہا ہے. آغا اعتمادی نے جب درس دے لیا، پورا درس، کوئی کمی نہیں کی، ایک تقریباً 55 منٹ کا ان کا کلاس ہوتا تھا. درس جب دے چکے، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طریقے سے بھی ڈسپلن کی رعایت کرے گا. آغا اعتمادی جو ہیں وہ درس ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں، میرے بھائیوں، برادران عزیز، میرے عزیز بھائیوں، ایک خبر ہے آپ کے لیے آج، اور وہ یہ ہے کہ کل رات میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. آج بہشت معصومہ، وہاں کے قبرستان کا نام ہے، آج بہشت معصومہ میں 5 بجے شام کو، 12 بجے یہ درس ختم کیا ہے انہوں نے، 5 بجے شام کو ان کی تشییع جنازہ ہے. لیکن مجھ سے آپ وعدہ کیجئے، مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اگر آپ کا درس نہیں ہے، کلاس نہیں ہے، تبھی میں اجازت دے رہا ہوں شرعی طور پہ کہ آپ جنازے میں شرکت کریں. اور اگر آپ کا درس ہے، اگر آپ کا کلاس ہے، تو میری طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ میری والدہ کے جنازے میں شرکت کریں. ہم کیا کرتے ہیں، اندازہ لگایا آپ نے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہماری ماں کا انتقال ہو جائے تو ہفتوں ہم چھٹی کر دیا کرتے ہیں. لیکن یہ ڈسپلن کی رعایت کرنے والا مولا علی کا سچا شیدائی ماں کے جنازے کو گھر میں چھوڑ کر آ کر مسند درس پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ علی کے سچے شیدائی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جو زبان سے علی علی نہیں کرتے، عمل سے علی علی کرتے ہیں، عمل سے علی علی کرتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ میں نے کیوں نقل کیا؟ مجلس کا مقصد ہی یہی ہے، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں ایک جذبہ پیدا ہو، حقیقی قانون کے، اسلام کے قانون کو اختیار کرنے کا ہم میں جذبہ پیدا ہو. ہم صرف زبان سے یا علی نہ کہیں، زبان سے تو یا علی غیر غیر بھی کہہ دیا کرتے ہیں، اور کہاں ہے، تاریخ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ دشمن نے بھی یا علی کہا ہے کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو وہ بھی یا علی کہہ رہے ہیں.
ہم بھی یا علی کہہ رہے ہیں. ہمارے یا علی کہنے میں اور ان کے یا علی کہنے میں فرق ہے. یاد رکھیے گا, علی کو اپنا بھی بلاتا ہے تو بھی آتے ہیں مدد کے لیے, غیر بھی بلاتا ہے تو اس کی بھی مدد کرتے ہیں. اور جس غیر کی مدد کی ہے اس نے خود کہا ہے کہ کم سے کم 70 مرتبہ علی نے ہماری مدد کی ہے. تو علی اس اعلیٰ ظرف شخصیت کا نام ہے کہ غیر بھی بلاتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. ہم غیروں کی طرح علی کو نہ بلائیں, اپنا بن کر علی کو بلائیں. یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. لہذا آج جو میں نے پیغام دیا اس میں اپنا کچھ نہیں تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں میری مثال تو ایک پوسٹ مین کی ہے, ایک ڈاکیے کی ہے جو ادھر سے لیتا ہے اور ادھر دے دیا کرتا ہے. ایک مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترہیم, یہ مجلس ایصال ثواب برگزار کی گئی ہے. اس مجلس کو مرحوم کے رشتہ داروں نے منعقد کیا ہے. ان کی طرف سے یہ مجلس ہو رہی ہے, ان کے بچوں کی طرف سے ہو رہی ہے, ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو رہی ہے. اور یقین کیجئے کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے لیکن ہمارے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے, مجلس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے زیادہ لوگ نہ ہوں, لیکن جب آن لائن مجلس ہوتی ہے تو سننے والوں کی تعداد میں شاید کمی نہ ہو. اگر فرض کیجئے یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہمارے سامنے 100-200 لوگ مشکل سے ہوتے, لیکن جب یہ مجلس آن لائن ہوگی تو شاید سننے والے اس سے زیادہ بھی ہو جائیں. بس عزادارو, نظم امر, تقوی, پرہیزگاری مولا کائنات نے اس کے لیے ہمیں میسج دیا, پیغام دیا. اور جب ہم واقعاً اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے, فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ جائیں گے, ہمارا وجود اپنا وجود نہیں ہوگا, تو پھر ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور قرآن کی آیت سامنے آئے گی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو انہیں کسی سے خوف نہیں ہے اور یہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے. کربلا میں ہم نے یہی دیکھا. عزاداروں, اس طریقے سے اللہ والے ہمیں دکھائی دیے. 2 لشکر ہے, ایک لشکر حق ہے, دوسرا لشکر باطل ہے. لشکر حق مختصر ہے, لشکر باطل کی تعداد بے انتہا ہے, لیکن جو حق پر ہے وہ مطمئن ہے, جو باطل پر ہے وہ مضطرب ہے, وہ بے چین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی باطل مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین, اور یہی ربط مسائب بھی ہے, امام حسین در خیمہ پر آئے, ایک ایک بیوی سے خدا حافظی کی, یہاں تک کہ عزاداروں امام حسین نے اپنی ماں کی کنیز فضہ سے ایک قیامت کا جملہ کہا. اور یہ درجہ, یہ شرف, یہ مرتبہ اسی گھر میں مل سکتا ہے, ایک کنیز کو, ایک خادمہ کو, اور کسی کو نہیں ملتا. اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت فضہ ہیں, ماں کی کنیز ہیں, لیکن حسین کے لیے کنیز نہیں, حسین کے لیے تو فضہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. اور آواز دی, جب سب سے مخاطب ہوئے, جس طریقے سے ام کلثوم کو خدا حافظ کیا, جناب زینب سے خدا حافظی کی, اسی طریقے سے
جناب فضا کو ماں کہہ کے پکارا. اللہ اکبر. وہ حسین جو زینب کو بہن کہہ کے پکار رہا ہے وہ فضا کو ماں کہہ کے پکار رہا ہے. یہ کیسا شرف ہے, یہ کیسا درجہ ہے, یہ کیسا مرتبہ ہے جو امام حسین عطا کر رہے ہیں. عزادارو, خیمے سے باہر نکلے, خیمے سے باہر نکلے اور نظر یمیناً و شمالا. ذوالجناح سامنے کھڑا ہوا ہے. ذوالجناح پر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں, کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. مولا یا داہنی اور بائیں طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دے کہ میں جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا نا تو ایک طرف علی اکبر ہوا کرتے تھے, ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے. ہائے حسین اتنا تنہا رہ گیا کہ اب حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں ہے. ارے میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں خیمے کے اندر سے آواز آئی ہو, اے میرے ماجرائے حسین, اگر عباس نہیں ہے, اگر علی اکبر نہیں ہے تو یہ زینب تو موجود ہے, یہ تمہیں سوار کرے گی. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو, امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے, مقتل میں گئے. بس آخری منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے لیے رونے کے لیے کافی ہوگا. مقتل میں امام حسین گئے. وہ جنگ کی ہے کہ دشمنوں میں الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. عزادارو, ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آسمان و زمین کے درمیان حسین تلوار پہ تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, اب آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. اجرکم اللہ. یہاں تک کہ ایک آواز زمین و آسمان کے درمیان بلند ہوتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین تم نے تلوار کے جوہر تو دکھا لیے, اب ذرا صبر کے جوہر بھی دکھا دو. اجرکم اللہ. آزادارو, امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں رکھا. بس آزادارو, تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ وہ فوج جو حسین کی شجاعت کے خوف سے دور بھاگ چکی تھی اب وہ قریب آنا شروع ہو گئی. چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا. روایت پیش کروں, ایک جو ہے حسین کی پیشانی پہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. یہ تیر اتنا سنگین تھا کہ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا پر آ گئے. ابھی تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا, آسمان سے خون کی بارش ہو گئی. عزادارو, ذوالجناح نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ذوالجناح نے کیا کیا, اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے مس کیا اور سوچا چلو چل کے اس طرح سے اہل حرم کو خبر کر دیں کہ حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے, حسین شہید کر دیے گئے, حسین قتل کر دیے گئے. بس عزادارو, جیسے ہی ذوالجناح خیمے کے قریب پہنچا بیبیوں کو احساس ہو گیا حسین کی سواری آ رہی ہے. بیبیاں در خیمہ پر آئیں, کیا دیکھا کہ سواری تو آ رہی ہے لیکن سوار نہیں آ رہا ہے. بس سنیں عزادارو, بیبیوں نے رونا شروع کیا. کوئی کہتا ہے اے ذوالجناح تو نے میرے بھیا کو کیا کیا, کوئی کہتا ہے اے ذوالجناح تو نے میرے بابا کو کیا کیا, کوئی کہتا ہے اے ذوالجناح تو نے میرے آقا کو کیا کیا. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ خیمے سے ایک 4 سالہ بچی خیمے کے گھر سے باہر نکلی, دونوں ننھے ہاتھ کو ذوالجناح کے گلے میں ڈال دیا اور ایک جملہ کہا, میں تجھ سے کچھ نہ پوچھوں گی, اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا حل سقیا ابی قتلات شانا, شہادت سے پہلے اسے پانی دیا گیا یا اسے پیاسا ہی شہید کر دیا گیا. فسيعلم الذين ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. اللهم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. یا اللہ, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہمارے
اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, اس کی مغفرت فرما. یا